12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج بتاریخ 27 جولائی 2021 بروز منگل، آج ہم در مداح نواب آصف الدولہ جو نظم ہیں ایک قصیدے کی شکل میں ہیں، جس کے شاعر میر تقی میر ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے جب نظم کا آغاز کیے، قصیدے کی تعریف و تعارف دونوں پیش کیے۔ قصیدہ کسے کہتے ہیں، شاعر کا تعارف، میر تقی میر کو اردو ادب میں بڑا مقام حاصل ہے، اور اس نظم کا مختصر خلاصہ بھی ہم نے دیکھے۔ اس کے بعد ہم، چونکہ یہ طویل نظم ہے، قصیدے کی نظمیں طویل ہوتی ہیں، آج ہم، کل تک ہم نے 1 سے 5 اشعار کی تشریح دیکھے تھے، آج ہم 6 تا 15 اشعار تک کی تشریح انشاءاللہ دیکھیں گے۔ چھٹا شعر تھا، اس کی ہمت سے سخن کیا سر کروں، بات کہتے دے در و یاقوت و ناب۔ 7واں شعر ہے، اس کے دست و دل کے رشک و شرم سے، خوں ہے دل کان کا دریا ہے آب۔ جم حشم انجم سپا گردوں شکو، مرجع خلد و کلاں عالم معاب۔ ان اشعار کی تشریح کچھ اس طرح عزیز طلباء، فرشتہ نواب صاحب کی مداح کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ نواب صاحب بڑے دریا دل ہیں، اور دریا دلی کے معاملے میں نواب صاحب کی عزم و ہمت بیان کرنے کے لیے فرشتے کے پاس الفاظ نہیں، یعنی ان کے نوازش و اکرام کا یہ حال ہے کہ ان کے سامنے سائل کی بات پوری بھی نہیں ہو پاتی کہ وہ اس کی مراد پوری کر دیتے ہیں۔ نواب صاحب کی فراخ دلی اور کشادہ دستی، یعنی لمبے ہاتھ، پھیلے ہوئے ہاتھ دینے کے لیے بڑے فیاض اور ثقیل، ہاتھی میں غیرت و شرمندگی کے احساس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ اتنے لال و گوہر لٹاتا ہے کہ کان اور دریا شرمندہ ہو جائیں۔ یاقوت یا لال کانوں میں اور گوہر و موتی دریا میں ہوتے ہیں۔ نواب صاحب ایران کے عظیم شہنشاہ جمشید جم کی طرح ہیں، آسمان کی شان و شوکت اور ستاروں کی فوج رکھنے والے ہیں۔ ان کا در ہر چھوٹے بڑے کی جائے پناہ ہے، اور دنیا کے لیے ایک ٹھکانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ شعر نمبر 8 میں شاعر کہتا ہے، خرد اور کلاں دو متضاد الفاظ ہیں، اس لیے شعر میں صنعت تضاد ہے۔ اودھ کی ایک چھوٹی سی حکومت ریاست کے حکمراں کو جم، راشم و عالم مآب وغیرہ کہنا صنعت مبالغے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو شعر نمبر 8 میں عزیز طلباء صنعت تضاد اور دوسرے مصرعے میں صنعت مبالغہ استعمال ہوئی ہے۔ عزیز طلباء آگے چلتے ہیں۔ شعر نمبر 9، 10 اور 11۔ دست ہمت اس کا گر در بار ہو، پانی پانی شرم سے ہووے صحاب۔ مال کیا ہے ہفت گنج خسروی، ایک ہی کو نواب بخشے ہیں شتاب۔ فخر سام و رستم اس کی بندگی، داخل خدام میاں افراسیاب۔ نواب صاحب کے ہاتھ اگر موتی برسانے کا ارادہ کر لیں تو ابر و بادل مارے شرم کے پانی پانی ہو جائیں، یعنی وہ بھی اتنا نہیں لٹا سکتے جتنا نواب صاحب فراخ دلی سے تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے پاس مال و دولت کے اتنے سارے خزانے ہیں کہ کسی ایک مانگنے والے کو ان میں سے 7 شاہی خزانے تو فوراً دے دیتے ہیں۔ نواب صاحب بڑے بلند مرتبہ اور طاقتور ہیں۔ ان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کے نامور حکمراں اور بہادر پہلوان سام و رستم بھی اس کی بندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور طور ان کا بادشاہ اس کے خادموں میں سے ایک خادم ہیں۔ عزیز طلبہ، اس قصیدے میں میر تقی میر نے نواب آصف الدولہ کی ستائش، تعریف اور ان کی خوبیاں بیان کرنے میں زمین و آسمان کے خلابے ملا دیے ہیں۔ دیکھیے شعر نمبر کا پر توجہ دیجیے۔ میں سحاب بادل کی رعایت سے پانی، سحاب کہتے ہیں بادل کو، در موتی کو کہتے ہیں، اور اس کے برسانے در بار کا ذکر ہوا ہے، اس لیے شعر میں میرات النظیر ہے۔
شعر نمبر 11 میں سام، رستم اور افراسیاب جیسی تاریخی شخصیات کا ذکر ہوا ہے، اس لیے شعر میں صنعت ترمی ہے۔ عزیز طلبہ، جس شعر میں شاعر تاریخی واقعات، تاریخی حوالات، قرآن میں آئی ہوئی واقعات یا حقیقی واقعات کی طرف توجہ دلاتا ہے، اسے صنعت ترمی کہتے ہیں۔ چونکہ ایران اور توران کے عظیم حکمرانوں اور سپہ سالاروں کو اودھ جیسی چھوٹی سی ریاست کے حکمران کی غلامی و بندگی میں بتایا گیا ہے، لہذا اس میں صنعت مبالغہ استعمال ہوئی ہیں۔ شعر نمبر 12 سے 15 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جس سحر جرات سے کھینچی اس نے تیغ، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، ڈھال رکھ کے منہ پہ نکلا آفتاب، رزم کی عرصے میں ہلچل پڑ گئی، آسماں کے خیمے کی کانپی تناب، خرمناساں جل گیا انبو قسم، چل پڑی جو اس کی تیغ برخطاب، جو تھے گو معرکے میں بے شمار، ایک ٹھہرا ہو مقابل کیا حساب۔ عزیز طلبہ، شعر نمبر 12 سے 15 کی تشریح دیکھیے۔ قصیدے میں شاعر نواب صاحب کی مداح میں اپنے جذبات اور احساسات کو پیش کیا ہے، لیکن فرشتے کی زبان سے انہیں ادا کروایا ہے۔ اس بیان و طلب سے ایک حسن پیدا ہو گیا۔ شاعر نے نواب صاحب کی جرأت و بہادری اور ان کی تلوار کی تعریف کے بیان میں مبالغے کی کیفیت پیدا کر کے قصیدے کی شان کو دوبالا کر دیا ہے۔ اشعار میں کہا گیا ہے کہ جس صاحب میں صبح نواب صاحب نے عزم و ارادے کے ساتھ اپنی تلوار کھینچ لی، مخالف کے بڑے بڑے بہادر راستہ بدلنے پر مجبور ہوئے۔ تلوار کی چمک اتنی تیز ہے کہ اس کے آگے سورج کی چمک دمک مان پڑ گئی ہے اور وہ مارے شرمندگی کے وہاں سے منہ چھپائے نکل گیا۔ نواب صاحب ان کی تلوار کے رعب و دبدبے سے میدان جنگ میں بھگدڑ مچ گئی، خیمہ آسمان کی تنابیں رسیاں کانپ گئیں، مخالفین کے ہوش اڑ گئے۔ نواب صاحب کی تلوار اپنی آب و تاب کے ساتھ چلنا شروع ہوئی تو دشمنوں کے گروہ اس کی تاب نہ لا کر اس طرح جل مرے جیسے آگ لگنے سے خرمن جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ بہرحال مخالف لشکر کے بڑے بڑے پہلوان بھی نواب صاحب کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹک نہیں سکتے تھے۔ آفتاب کا منہ پر ڈھال رکھنا، شعر نمبر 13 میں خیمہ آسمان کی تنابوں کا کانپنا یعنی آسمان کا کانپ اٹھنا، اور شعر نمبر 14 میں نواب کی تلوار کا بجلی سے زیادہ چمکدار ہونا ان اشعار کو مبالغے کی صنعت سے متصف کرتا ہے۔ یعنی ان تینوں اشعار میں شاعر میر تقی میر نے صنعت مبالغہ آرائی کا استعمال کیا ہے۔ شعر نمبر 15 میں پہلوانوں کو دیو کہا گیا، اس لیے شعر میں صنعت استعارہ ہے۔ عزیز طلبہ، اگر ہم اس نظم در مداح نواب آصف الدولہ کا جائزہ لیں تو اس کے تقریباً اشعار صنعت استعارہ، صنعت مبالغہ اور صنعت میراث النظیر سے متصف ہیں۔ عزیز طلبہ، انشاءاللہ کل ہم 16 سے 24، اس قصیدے میں 24 اشعار ہیں، 16 اشعار سے 24 اشعار کی تشریح انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ اپنے اپنے بیاضوں میں جس روز جو سبق ہو رہا ہے، جو ہم پڑھا رہے ہیں، ان اسباق کی، ان نظموں کے ہوم ورک اپنے ہوم ورک کے بیاض میں لکھ کر جب بھی آپ کو کالج بلایا جائے گا، ہوم ورک کی کاپی لے کر ہمیں ضرور بتائیں۔